جی جیسے آج ایک حدیث آئی مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر 10 حصے میں سے کوئی ایک حصے میں بھی عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور اگر تم اس میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تم نجات نہیں پا سکو گے. تو اس بات سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے جو وقت میں ہم مسلمان لوگ ہیں یا ہمارے بعد آنے والے ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے شاید اللہ رب العزت کا حساب کتاب آسان ہو. لیکن اگر وقتی طور پہ دیکھیں ہم، سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، اگر ایک فنگر پرنٹ کو ہی دیکھیں یا پھر سمندر کو دیکھیں یا فلکیات کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزیں آسان کر دی ہے مسلمان کو یا غیر مسلمان کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہے کیا، اس کی مائٹ کیا ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو سوال میرا ہے کہ دیکھتے دانستہ لوجک تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے سے سوال جواب زیادہ ہونے چاہیے اور مشکل ہونے چاہیے اور صحابہ سے آسان نہیں ہونی چاہیے. اصل میں سوال ان کا سمجھ لیا بھائی کہ جو آج کا دور ہے، جتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، جتنی چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، تو ہمارے سے سوال جو ہے وہ مشکل ہونے چاہیے اور صحابہ سے آسان ہونے چاہیے. اصل میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور آ گئے. وہ حضور کو سامنے دیکھ رہے تھے اور وہی آتی ہوئی دیکھ رہے تھے. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے یا کوئی گناہ کے ایسے کام کر رہے ہیں، وہی آتی دیکھ کے بھی اللہ کا سچا دین اترتے ہوئے بھی، تو ان کی پکڑ ہمارے سے زیادہ ہونی لازمی ہے. ہم اتنی دور آ گئے اور فتنوں کے زمانے کے قریب آ گئے کہ ابھی تو پتہ نہیں یہ زمانہ وہ ہے نہیں ہے جو 10% والی حدیث ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ معلومات بہت بڑھ چکی، علم بہت بڑھ چکا، ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی. اب یہ اس کا حساب کتاب تو ہمیں دینا پڑے گا کہ جتنا علم تم تک پہنچا اس پہ تم نے عمل کیا نہیں کیا. یہ جو 5 سوال قیامت کے ہیں نا، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کے جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو اس معاملے میں تو واقعی صحابہ کرام سے زیادہ سختی ہمارے اوپر ہوگی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکا. لیکن کیونکہ وہ سامنے دین اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، شریعت اترتی ہوئی دیکھ رہے تھے، تو اس لیے ان کی پکڑ جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ ان کی پکڑ اس وجہ سے ہونی چاہیے. قرآن کے کون سے 6 حق ہم پر ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کے 6 حق کون سے ہیں. جو میں نے اللہ کی باتیں کتاب لکھی تھی نا، اس میں شروع میں نے لکھے تھے، ان میں کچھ میرے شاید یاد آ جائیں. قرآن کی آیتوں سے میں نے ود ریفرنس اس میں لکھا تھا. ایک تو قرآن پہ ایمان لانا، ایک قرآن کی تلاوت کرنا، ایک قرآن میں غور و فکر کرنا، ایک قرآن پہ عمل کرنا، ایک قرآن سے فیصلے کرنا، اور ایک قرآن کی تبلیغ کرنا. یہ ساری قرآن کی آیتوں سے میں نے نکالا تھا اور اپنی کتاب کے شروع میں لکھ دیا تھا. تو کسی دن اس سے انشاءاللہ اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے، جس سے لوگوں کو چھانٹنے میں آسانی ہو جائے. یہ جو ذرہ برابر کا ذکر آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال یہ ذرہ برابر کا جو ذکر آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. ذرہ کہتے ہیں ریت کے مہین ذرے کو نا. تو اللہ رب العزت کو ایمان اتنا پسند ہے کہ وہ ذرے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اپنے نبی کے ذریعے وہ دوزخ سے اسے نکال لے گا. اور تکبر اتنا ہی ناپسند ہے اللہ کو کہ ذرے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، کیونکہ تکبر کے بارے میں حدیث یہ ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ یہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا. تو وہ اس میں کسی بھی قیمت پہ کسی کو آنے نہیں دینا پسند کرتا. جو نبی کے زمانے میں تکبر والے لوگ تھے نا، وہ جو ٹخنوں والی حدیثیں ہیں یا لمبے لمبے کپڑے لوگ پہن کے چلتے تھے پیچھے 4-4 5-5 آدمی، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فیشن پریڈ میں 5-4 لوگ جو ہے وہ پوشاکیں اٹھا کے چلتے ہیں، وہ سب وہی چیزیں ہیں. اور اکڑ تکبر وہ ہمارے حالات سے پتہ لگ جاتا ہے ہمارے اندر کتنی اکڑ کتنا تکبر ہے. علم کا تکبر ہو، خوبصورتی کا ہو، پیسے کا ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، کرسی کا ہو، مطلب رتبے کا ہو، کوئی بھی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ سب چیزیں آج آیت جو آئی آزمائش کا حصہ ہیں. جی ایک سوال ہے میرا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ باری تعالیٰ جو خلیفہ زمین میں یہ فساد کرے گا زمین میں، تو فرشتے جو ہے روبوٹ کی طرح ہوتے ہیں، تو ریبوٹ کی طرح. ہاں، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ سوچنے کی اجازت دی تھی یا فرشتے اس سے پہلے کچھ دیکھ چکے تھے ایسا؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ریبوٹ کی طرح ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کیا پہلے انہوں نے دیکھا تھا، اجازت تھی انہیں جو انہوں نے یہ سوال کیا؟ اصل میں تو انہوں نے اپنے علم میں بڑھوتری چاہی تھی کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ تو نے جنوں کو پیدا کیا، اس سے پہلے جانوروں کو پیدا کیا، انہوں نے آپس میں خونریزی مچائی. تو اب جو تو مخلوق پیدا کر رہا ہے اسے تو اختیار کے ساتھ ساتھ علم دے رہا. انہیں علم نہیں تھا
جناتوں کو جو اللہ رب العزت نے پہلے مخلوق پیدا کی. اب جو یہ مخلوق بنا رہے تھے اللہ پاک انسان اسے علم اور اختیار دونوں دے رہے تھے. اسی وجہ سے شیطان کو کہا تھا کہ سجدہ کر. وہ جنوں میں سے تھا, مطلب جن ہوں فرشتے ہوں, سب سے انسان کو علم کی بنیاد پہ سجدہ کرایا تھا. تو وہاں ان کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ جو مخلوق پیدا کر رہا وہ پہلے سے زیادہ خوریزی کرنے والی ہو. تو انہوں نے اپنے جو اندر ان کے ایک مطلب وہ بات آئی نا کہ اس کی وضاحت چاہی تھی اللہ رب العزت سے اپنے علم میں یہ بات اضافہ کرنے کے لیے کہ اللہ یہ خوریزی تو نہیں مچائیں گے وہاں پہ, ہمیں لگتا ہے. تب اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ علم ہی نہیں ہے جو مجھے علم ہے. تو وہ پورا واقعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کریشن تھی, اور کیونکہ ہمیں بتانا تھا یہ بات, اور فرشتوں کے بھی ذہن میں یہ بات ڈالنی تھی, انہیں پورا علم سکھانا تھا. پھر علم سکھایا آدم علیہ السلام کو, اور انہوں نے پھر وہ سارا علم جو ہے وہاں پیش کیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ واقعی جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. باپ نے پھوپھی کو حصہ نہیں دیا, اب باپ کے بعد اولاد دینا چاہتی ہے تو کیسے دے, کتنی دے؟ ان کا سوال یہ ہے, باپ نے پھوپھی کا حصہ نہیں دیا, اب اولاد دینا چاہتی ہے, اپنے باپ کی گناہ کا کفارہ کرنا چاہتی ہے, تو کتنا دے اور کیسے دے؟ ایک تو جا کے معافی مانگے اپنی پھوپھیوں سے, اور انہیں بتایا کہ جی ہمیں بہت غم ہے کہ ہمارے باپ کا جو ہے وہاں حساب کتاب سخت ہوگا. اور ویسے وہ اندازہ کر لیں, اگر اس وقت آپ کے باپ نے وہاں 10 لاکھ کی ان کی جائیداد بہنوں کی ماری تھی, تو آج اگر اس کی 1 کروڑ قیمت ہے تو آپ 1 کروڑ ادا کریں تب وہ پورا ہوگا, کیونکہ آپ نے اس بیچ میں اس سے فائدہ بھی اٹھایا. لیکن اگر آپ آج کی قیمت انہیں دے دیں گے تو ان کا کمپنسیشن انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. ایسا نہ ہونا کہ آپ صرف 10 لاکھ دے کے نچیت ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ اگر کہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو پھر آپ کے والد کو نجات مل جائے گی. وضو کے دوران کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو کے دوران ان کا سوال یہ ہے, وضو کے دوران کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ کے تو وضو شروع کرنا چاہیے. باقی تو ذہن میں رہ کہ اللہ میں یہ ہاتھ دھو رہا ہوں, بس تمام گناہوں سے میرے ہاتھ محفوظ رہیں. اسی طرح ہر اعضاء کے بارے میں سوچنا چاہیے, بس یہ ذہن میں رہے. خالی عربی دعاؤں سے آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں نہیں آئیں گی جب تک آپ کو ترجمہ نہیں پتہ. اس لیے آپ بہترین طریقہ وہی ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں کہ اللہ ان ہاتھوں سے جو گناہ ہوا وہ تو معاف کر دے, اور آگے ان ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو. میں ہاتھ دھو رہا آج تمام گناہوں سے. اسی طرح سے میں اپنی آنکھیں دھو رہا, اپنی زبان دھو رہا, کلیے کر رہا, کان میں کہ میں اس سے برا نہ سنوں, کچھ آنکھوں سے برا نہ دیکھوں. تو یہ اصل دعا ہے کہ آپ وہاں توبہ کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے, ذہن میں آپ کی چیزیں کہ میں ہر چیز کا وضو کر رہا ہوں. اصل میں تو روح کا وضو ہونا چاہیے آپ کی. اعضاء کا وضو تو ہوتا ہی ہے, وہ تو ظاہر وضو ہے, ریچول رہ گیا نا اب تو ہر چیز کا. اگر آپ ساتھ ساتھ روح کا وضو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس وضو کی بات ہی کچھ ہوگی. کچھ دنوں کے بعد آپ کے تمام جو ہے وہ گناہ انشاءاللہ تعالیٰ دھل جایا کریں گے پانی کے ساتھ ساتھ. اچھا, کچھ میسج میں دعا لکھ کے رہتے ہیں اللہ مغفر. بالکل, اگر یاد کر لیں آپ تو بہت اچھی بات ہے, مگر آپ کو کوئی فائدہ ان کا دعاؤں کا ہوگا نہیں, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ان کے ترجمے نہیں ہے نا, یا تو آپ میں ترجمے کے یاد کرو پھر تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. میرے سے تو حج پہ اور عمرے پہ جانے والے لوگ پوچھتے ہیں, میں یہی کہتا ہوں بھائی جو دعا تم ترجمے سے یاد کر سکو وہ دعا پڑھو. بھائی نبی تو بہت بڑی بڑی دعائیں بتائے گئے, ان کی تو زبان ہی عربی تھی, صحابہ اکرام کی زبان عربی تھی. ہماری زبان عربی تو نہیں ہے نا, ہمیں تو یاد نہیں ہوتی. اب لوگ بڑی بڑی دعائیں رٹتے چلے جائیں گے, اب ان کا ذہن ان دعاؤں پہ رہتا ہے, نہ کعبے پہ, نہ قرآن پہ, نہ اللہ پہ, نہ رسول پہ, کہیں ذہن ہی نہیں ہوتا. اب آپ وضو کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ چیزیں اگر ہوں گی نا جس طرح میں بتا رہا, تو آپ کا بالکل کلیئر وضو ہوگا. بچوں کے چہرے پر غصے سے تھپڑ مارنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, بچوں کے چہرے پہ تھپڑ مارنا ٹھیک ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے میرے نزدیک. تو بھائی نبی نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. میں تو دیکھتا ہوں کہ استاد ہوں یا ماں باپ ہوں, وہ بچوں کے چہروں کو لال کر دیتے ہیں مار کے, چاہے بیویوں کے چہرے پہ ہوں اور یا بچوں کے چہرے پہ ہوں یا ملازموں کے چہرے پہ ہوں. بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا. جب نبی منع فرما کے گیا, آپ دیکھو نا, آپ اگر جو میڈیکل کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں, چہرے کا جو حصہ ہے نا, اسے ڈینجر زون کہلاتا ہے پوری باڈی میں. بہت سارے ایسے لوگ میرے اپنے پاس بھی آتے ہیں کہ جی ریپٹ مار دیا بچے کے, اس کا کان ہی خراب ہو گیا, آنکھ کی نس پھٹ گئی, جبڑا ٹوٹ گیا. ایک کا تو میں نے سنا تھا, ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھا, انہوں نے ریپٹ مار دیا, میں نے شاید خبر کہیں سنی تھی, تو اس کا جبڑا ٹوٹ گیا بچے کا, وہ معصوم جبڑا بالکل اس کا. تو اس لیے کبھی بھی چہرے پہ نہ مارے, ٹانگوں پہ مار لو, ہاتھ پہ مار لو, ہلکا پھلکا اگر کبھی لگ بھی گیا تو آپ اللہ سے توبہ کرو, اور اب بھی توبہ کریں.
جو مائیں اپنے بچوں کے تیر تیر ریپٹ مارتی ہیں نا کہ ایک دن پچھتائیں گی وہ. اس لیے بالکل توبہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جانے کا مطلب اللہ کو غصہ دلانا ہے. بیوی کے الگ گھر کے مطالبے پر کیا کریں کیونکہ بچے جوائنٹ فیملی میں بگڑ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بیوی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے کیونکہ بچے بگڑ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں, کیا کریں؟ بالکل اسے گھر الگ لے کے دیں بھائی. اگر اس کے بچے وہاں نمازی نہیں ہو رہے اور گالیاں سیکھ رہے ہیں اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں تو ماں کا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے مطالبے کو پورا کریں. نان نفقے میں چیزیں آتی ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ الگ الگ یونٹ کی بات کرتا ہے. اب اس ٹائم بھی جو وہاں شادی ہوتی تھی مدینہ منورہ میں شادی ہوئی اور الگ سیٹ اپ ہوا. آپ دیکھ رہے ہو حضرت علی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرح تھے. حضور نے پالا تھا, حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے اور شادی ہوتے ہی الگ حجرہ لے کے دیا. حالانکہ حیثیت بھی نہیں تھی. ایک صحابی نے حجرہ دیا, اس میں حضرت فاطمہ حضرت علی شفٹ ہوئے. آپ کو یاد ہو شاید یہ بات. تو وہاں تو سسٹم ہی یہی تھا اور اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے بچے بگڑنے کا چاہے آپ چاہے کرائے پہ جاؤ لیکن اپنی بیوی کے اس مطالبے کو بالکل پورا کریں. آپ اس کی جائز مطالبہ ہے یہ. اچھا اگر پراپرٹی کو ساری پراپرٹی کو وائف کے نام کر دیں کوئی؟ اگر ان کا سوال یہ ہے کوئی اب پوری پراپرٹی کو اپنی وائف کے نام کرتے تو بالکل کر سکتا ہے اپنی زندگی میں, لیکن گناہ گار ہوگا. اگر اس کے بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں تو اصل تو وراثت جو ہے نا اللہ رب العزت نے رکھی اسی لیے وہ 33% تو کسی غیر وارث کے نام کر سکتا ہے, بیوی کے نام نہیں کر سکتا. وہ بھی ہے وصیت اپنی زندگی میں وہ کر دے کسی بچے کے نام, اپنے ماں باپ کے نام, کسی مسجد کے نام, اپنی بیوی کے نام, لیکن اللہ کے ہاں پکڑ میں آئے گا. یہ شریعت کے خلاف بات ہے. جب اللہ رحمان الرحیم ہے تو پھر اس سے ڈرنے کو کیوں کہا گیا؟ ان کا سوال یہ ہے جب اللہ رحمان الرحیم ہے تو اس سے ڈرنے کو کیوں کہا گیا؟ بھائی وہ ڈر وہ نہیں ہے اللہ کا کہ جیسے کسی بدماش کا ڈر ہو معاذ اللہ, یا کسی ظالم کا, یا کسی مطلب جانور کا, یا کسی بچھو سانپ کا ڈر ہو. یہ تو وہ ڈر ہے کہ آپ اس کی نافرمانی سے ڈرو, آپ اس کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں ان سے ڈرو. مان لو اس نے کہا کہ آگ جو ہے وہ جلائے گی, اب آپ بسم اللہ پڑھ کے آگ میں ہاتھ دے کے دیکھو جل جاؤ گے. آپ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی کے دیکھو, جب اللہ نے قانون بنا دیا زہر پی کے مرے گا آدمی, تو اس سے ڈرنے والی بات ہے کہ جو اللہ کے قانون ہیں اس نے ہمارے فائدے کے لیے سارے قانون بنائے ہیں. اب اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں اس کے قانونوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان قانونوں کا جو نقصان ہے اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اچھا کچھ نماز جو ہے پڑھتے ہیں جگہ بدل بدل کے, سنت ہے. ان کا سوال یہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھنا سنت ہے؟ بالکل بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے میں اپنی نمازیں پڑھتے تھے نا نفل, وہ جگہ بدل بدل کے اسی لیے پڑھتے تھے. ایک تو وہ حصہ جو ہے وہ فخر کرے گا جس حصے پہ سجدے ہوں گے, تو زیادہ سے زیادہ آپ مسجد میں بھی آپ فرض نمازوں کے بعد دیکھا ہوگا لوگ ہٹ جاتے ہیں, تو سنتوں کے لیے نفلوں کے لیے آپ جگہ بدل کے نماز پڑھیں گے تو یہ سنت ادا ہوگی. شوہر اگر بیوی کو بگڑی بیٹی سے ملنے سے منع کریں تب کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی بچی اگر بگڑ گئی, شوہر اپنی بیوی کو اس سے ملنے کو منع کرے تو بیوی کیا کرے؟ اپنے شوہر کا حکم مانے بھائی. اگر وہ بچی بگڑ گئی اور اس نے مان لو اس طرح کے ماحول کو اختیار کر لیا جو شرابی ہوں یا زانی ہوں, تو بالکل ایسی بچی جو ہے اگر باپ نہیں چاہتا کہ وہ اور بچوں کے بیچ میں آ کے ان بچوں کو خراب کرے, یا بچے اس سے ملیں یا ماں اس سے ملے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو, تو بالکل شوہر کی بات جائز ہے اور شوہر کی بات اسے ماننی چاہیے. لیکن مان لو کسی بچی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور باپ کو ناراض کر دیا اور باپ اس ناراضگی میں منع کرے کہ بیوی سے ملنے کو, تو پھر اسے پیار سے سمجھانا چاہیے بیوی کو اور خاموشی سے اپنی بیٹی سے ملے بھی, کیونکہ انہوں نے حرام کام نہیں کیا. بہت سی بچی اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے, میرے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں, تو ماں باپ جو ہیں ان سے ملتے ہی نہیں بعد میں پھر, تو اور ماں جو ہے وہ تڑپتی رہتی ہے اپنے شوہر کے حکم کی وجہ سے. تو شریعت کا معاملہ یہ ہے, نبی کی حدیث یہ ہے کہ خالق کے حکم میں مخلوق کی بات نہیں ماننی, تو قطع رحمی نہیں کرنی اپنے رشتوں میں. تو اگر اس کی بات جائز تھی بیٹی کی تو چھپ کے اپنی بیٹی سے ملتی رہے, لیکن اگر اس کی بات ناجائز ہے اور وہ حرام کاموں میں ملوث ہے پھر اسے اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے, اس سے نہیں بگاڑنی چاہیے. ایسی کوئی حدیث ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ ان کا سوال یہ کہ ایسی حدیث ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ بالکل بھائی.
حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ مگر یہاں میں اس حدیث کی وضاحت یہ کر دوں کہ اللہ انصاف والا ہے۔ اگر باپ ناجائز بات پہ ناراض ہے تو وہاں جس حالت میں مرے گا جو آدمی، نبی نے فرمایا اسی حالت میں اٹھے گا۔ مان لو باپ اپنی اولاد سے ناراض مرا، باپ شراب پیتا تھا، اولاد پیسے نہیں دیتی تھی، ناراض ہو گیا اور یہ اس حالت میں مر گیا، تو اللہ تو انصاف والا ہے، اس سے پوچھے گا بھائی کیوں ناراض مرا تو، جو ناراض اٹھا۔ تو اگر اللہ دیکھے گا کہ اولاد ٹھیک تھی تو اولاد بچ گئی، یہ پھنس گیا، اور اگر دیکھا کہ اولاد واقعی زیادتی کر رہی تھی اور اولاد کی زیادتی یا حرام کاموں کی وجہ سے ناراض تھا، دیندار آدمی تھا، منع کرتا تھا اولاد کو کہ جوا مت کھیل، سٹے میں پیسے مت میرے اڑا، شراب میں مت اڑا، زناکاری نہ کر، اور یہ ناراض تھا، بات نہیں کرتا تھا ان سے، اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر اس سے حساب کتاب کے ٹائم انہیں پکڑا جائے گا۔ تو یہ تو سچویشن کے حساب سے ہے، اللہ انصاف والا ہے۔ اگر 2 بچے اب نارمل ہو گئے تو کیا آگے بچے روکنے کے لیے عورت نسبندی کرا لے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 بچے اب نارمل ہونے پہ کیا آگے بچے ایسے نہ ہوں اس لیے عورت جو ہے وہ نسبندی کرا لے؟ نہیں بھائی، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہونے والی بات ہے۔ تو بہت سے بچے ایسے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا بچہ نارمل ہوا، میرے اپنے پاس کیس آئے، اور ایسا بھی ہوا شروع کے 2 بچے جو ہے نارمل ہو گئے، تیسرا بچہ اب نارمل ہو گیا۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے اس کی آزمائش کس طرح لکھی ہوئی ہے اس نے، اور آگے اس نے نماز نہ ہو اولاد سے، یہ جو ہے وہ اپنے جسم میں تبدیلی کر دے۔ قرآن میں تو اللہ نے منع کیا بالکل کہ اپنے جو ہے اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں کرنی۔ تو اس لیے بالکل میری تو رائے ہے نہیں میری بہن، آپ علاج کریں، جو کوئی انفیکشن ہو اسے دور، میڈیکل آج بہت آگے بڑھ چکا الحمدللہ، اور اگر آپ آس پاس رہتی ہیں تو ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کے پیٹ پہ بھی دم کریں گے اور دوائیاں بھی آپ کو ایسی دیں گے کہ اگر کوئی انفیکشن ہوا وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ عورتیں جو ہیں اپنی صحت کو لے کے اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں پریگننٹ نہ ہوں میں، یا بچے گیپ سے ہوں، بس 2 ہی بچے ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ، کچھ عورتیں چاہتی ہیں کہ میرا فگر ٹھیک رہے اور اس کے لیے فیڈ نہیں کراتی بچوں کو۔ بہت اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ، بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بچوں میں گیپ رکھتی ہیں کہ ہماری صحت خراب نہ ہو، اور جو ہے اس وجہ سے بچے جو ہے دیر سے اس لیے احتیاط کرتی ہیں۔ بھائی حضور نے تو فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کرو، اور یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اگر کسی کو صحت کا ایشو نہیں ہے تو بالکل کسی بھی قیمت پہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ کچھ چیزیں وہ استعمال کر سکتی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، تو اس میں جو ہے کنڈوم وغیرہ تو وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ جس روح نے آنا اس نے آنا ہی ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کی وجہ سے، اپنی صحت کی وجہ سے، بچوں کی صحت کی وجہ سے کچھ گیپ چاہتے بھی ہیں لوگ، تو وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، پرماننٹ سولوشن نہ کریں بالکل کہ نسبندی کرا لے کوئی مرد یا عورت جو ہے تو وہ بچے دانی نکلوا دے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کی جو ہے خلقت میں تبدیلی کرنے والی بات ہوگی۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ فگر؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے دوسرا کہ کوئی عورت اگر اپنے فگر خراب نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو فیڈ نہ کرائے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ نہیں بھائی، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے بھی دودھ پلوا سکتی ہے۔ آپ کو میں یاد دلا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور دوسری عورتیں جو دائیں ہوتی تھیں نا وہ دودھ پلاتی تھیں۔ دائی حلیمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا، ان کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح عرب میں یہ اس ٹائم رواج تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت منع کرتی ہے دودھ پلانے کو بچے کو، تو مرد کو چاہیے کہ وہ کسی عورت کا انتظام کرے اور پیسے دے کے دودھ پلوائے۔ تو اگر کسی کو اپنی فگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو بالکل اجازت ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی بھائی۔ بس یہ دیکھ لے کہ اگر اس کے دودھ چھڑانے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ یا اس کی زندگی پہ اثر آتا ہے تو پھر چاہے فگر خراب ہو اور چاہے اس کی صحت خراب ہو، اسے ہر حال میں اپنے بچے کو فیڈ کرانا ہے۔ مان لو جس عورت کے پاس اس نے بھیجا اس کا دودھ ہی نہ وہ پکڑتا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان ہوا، جب ان کی بہن نے دیکھا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تو وہاں انہوں نے دودھ ہی نہیں پکڑا کسی کا، دودھ پلانے والی کا۔ تو اس نے بہن نے کہا پھر کہ میں جانتی ہوں ایسی عورت کو جو اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کو بلا کے لائی، اور وہ قصہ بھی قرآن میں ہی ہے کہ پھر آگے ماں نے دودھ پلایا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا دودھ اپنی ماں کا انہوں نے فوراً پکڑ لیا۔ تو اگر ایسی کوئی کیس ہو تو پھر فگر کی فکر نہیں کرنی، اور اگر دوسری کا دودھ وہ پکڑ سکے یا اوپر جیسے آلٹرنیٹیو اب آ گئے بالکل کہ آپ
جو ہے بازار کے دودھ یا بھینس کا دودھ یا گائے کا یا بکری کا دودھ آپ لگا سکتے ہیں اوپر کا دودھ، اور وہ بچہ آپ کا صحیح فیڈ کرتا ہے، صحت مند ہے، تو بالکل جو ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہسبینڈ اپنی بیوی پہ. اگر وہ خوبصورت دکھنے کے لیے اپنی فگرز کی وجہ سے دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو بالکل اسی جاتا ہے. کیا اس بچے کا نکاح دودھ پلانے والی کی دوسری اولاد سے ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اس بچے کا نکاح دودھ پلانے والی کی اولاد سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ رضائی رشتے بھی اسلام میں کھول کے بیان کر دیے گئے. وہ اس کے جو بچے ہوں گے نا وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہوں گے، اور رضائی بھائی بہنوں میں شادی نہیں ہوتی. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہو رہا ہے، اب بچوں کے ماؤں کے دودھ بکنے کے لیے مارکیٹ میں ان کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیا مناسب ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اب بچوں کے ماؤں کے دودھ بکنے بھی لگے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور کیا یہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب ہے. یہ تو وہی ہے جیسے کرائے پہ آپ نے دودھ پلوایا دوسرے بچوں کو، اس طرح انہوں نے اپنا دودھ بیچ دیا، اور وہ دودھ آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بچوں کو مل رہا ہے. کیونکہ دودھ سے تو نسب کا حساب ہی نہیں ہونا. نسب کا حساب ہونا ہے وہ جو عورت کے انڈے اور مرد کے اسپرم، ان سے مطلب ہے، دودھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہی تو میں آپ کو بتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، دائی حلیمہ کا دودھ پیا. تو یہ تو میں نے آپ کو قرآن سے بھی ثابت کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا کہ ماں کا دودھ پیے جب بہتر، نہیں پیتے دوسرے کا دودھ پئیں. بازار سے دودھ آ رہا ہے، ہندو عورت کا ہو مسلمان عورت کا ہو، کچھ نہیں فرق پڑتا اس بات سے. بچے کو فیڈنگ ملنی چاہیے. اب آپ کسی ہندو دکان سے لا کے مٹھائی کھا لو، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. بچے کا اس ٹائم جو فیڈنگ ہے وہ دودھ ہے، آپ کا جو غذا ہے وہ مٹھائی ہے. یا آپ اناج لا رہے ہیں کسی ہندو دکان سے، کوئی پھل لا رہے ہیں، کچھ لا رہے ہیں، بالکل جائز ہے سارا کچھ. ہم نے تنگ نظری نہیں کرنی. اسلام جو ہے براڈ مذہب ہے، براڈ مائنڈیڈ ہو کے چیزوں کو سمجھا گیا. اچھا تھوڑا ہے تو سوال تھوڑا فارورڈ سا، تو اس میں کچھ جم والے بھی بتانے لگے جو نوجوان لڑکے ہو رہے ہیں 17-18 سال کے، تو ان کو بھی بتانا، وہ بھی اس چیز کو پیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز ہوگا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جم والے لوگ بھی اس طرح کے دودھ بتانے لگے جو ماؤں کے دودھ آ رہے ہیں وہ پیتے ہیں. بھائی بڑے ہونے کے بعد تو بالکل 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑانے کا حکم ہے، تو اس کے بعد عورتوں کا دودھ پینا میرے نزدیک تو بالکل جائز نہیں ہوگا اسلام کی روح سے. وہ اور جو چیزیں آ رہی ہیں جیسے بتاتے ہیں طاقت کے لیے جم والے، تو وہ بالکل استعمال کریں. لیکن مسلمان لڑکے کم سے کم اگر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کا دودھ ہے تو اسے نہیں پینا چاہیے. حج کے احکام میں اگر ترتیب بدل دیں، جیسے سب سے پہلے قربانی کر لیں تو تب کیا ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حج کے ارکان میں اگر ترتیب بدل دیں تو کیا حکم ہوگا. مان لو پہلے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ رمی کریں، اس کے بعد پھر قربانی کریں، اس کے بعد پھر بال منڈوائیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی قربانی پہلے کر لے رمی سے تو کیا حکم ہوگا. تو بھائی دم دینا پڑے گا. جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، جو سنت طریقہ ہے، آپ کو اسی طرح سے چلنا ہے، ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا. آج کل کئی جگہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی آواز پست رکھنی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہ منہ مبارک کی زیارت کراتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی آواز پست رکھنی چاہیے؟ آپ کا سوال سورہ حجرات سے متعلق ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2 کہ نبی سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ لگے. تو کیا منہ مبارک کی محفل میں بھی ایسے ہی ادب کرنا ہے؟ نہیں بھائی، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے موجود تھے. یہ تو حضور کے اعضاء کا ایک حصہ ہے منہ مبارک. ہم بھی زیارت کراتے ہیں الحمدللہ ہر سال 12 ربیع الاول پہ، تو وہاں یہ اپلائی نہیں ہوگی قرآن کی آیت. کوئی اگر ادب کرتا ہے تو اجر ملے گا، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود بنفس نفیس موجود تھے اس ٹائم کے لیے وہ حکم تھا. باقی تو آپ بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے. کہیں نعت چل رہی مان لو، یا کوئی ایسی محفل ہے جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی، لوگ تو اٹھتے بھی ہیں، فون بھی سنتے ہیں، تو بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ اور توق نہیں لادنے. جتنا حکم ہے اتنا ہی ماننا ہے. اچھا یہ کیسے پتہ لگے کہ جو منہ مبارک ہے اوریجنل ہے یا؟ ان کا سوال یہ ہے یہ کیسے پتہ لگے کہ منہ مبارک اوریجنل ہے یا اوریجنل ہے بھی یا نہیں ہے. بھائی یہ تو آپ کو یقین ہی کرنا پڑے گا. جن لوگوں کے پاس ہے اگر ان کے پاس اس کی سند ہے تو وہ سند کے حساب سے آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ وہ متواتر لوگوں سے چلی آ رہی. اور ویسے تو بھروسہ ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن ایک عقیدہ اور ایک یقین کی بات ہے، احترام اور ادب کی بات ہے، تقدس کی بات ہے. تو اگر کسی کے پاس اس کا ثبوت ہے اور اسے پیچھے سے ملا ہے ان منہ مبارک کے ساتھ، تو بالکل آپ کو ادب احترام ان منہ مبارک کا کرنا چاہیے. اچھا جیسے غلاف کعبہ کو بیچنے کا آج کل وہ چل گیا ہے وہاں پہ بزنس،
तो क्या है ठीक है? इनका सवाल यह है गिलाफ काबा को बेचने का बिजनेस चल गया, क्या वो ठीक है? कतई भी ठीक नहीं है। अल्लाह के शार हैं तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, अगर तोहफ़तन किसी को मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हरज नहीं, लेकिन इसे बिजनेस बना लेना, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी है कि आप इसके बिना आपको जो है ईमान मुकम्मल नहीं होगा। कुरान है, इसे तो आप छपवा के आप अगर नहीं बेचोगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको कुरान तो छपवा के उसमें भी मेरे नज़दीक तो कमाई नहीं करनी चाहिए। जितना प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टिंग और या लोडिंग अनलोडिंग इसमें खर्च आए, उतना खर्च जो है वो लोगों से लेना चाहिए, प्रॉफिट इसमें भी नहीं लेना चाहिए। मगर ये मजबूरी है इसमें पैसे लेना, लेकिन खिलाफ काबा को बेचना मेरे नज़दीक बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगता मुझे। अच्छा, अजवा खजूर की जो गुठली होती है उसमें भी शिफा है? इनका सवाल यह है अजवा खजूर की गुठली में भी शिफा है? भाई ऐसी कोई हदीस तो है नहीं, लेकिन बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि उसे पीस के जो है ना, उससे हलवा टाइप बना के लोगों को शिफा होती है, दिल को भी, दिमाग को भी, जिस्म के आज़ा को। मगर इस तरह की हदीस तो कोई नहीं है। हदीस भी है गुठली के बारे में, हदीस भी बता रहे हैं, कोई हदीस है हैं? पानी में डाल। अच्छा, तो बिल्कुल अगर हदीस है तो बिल्कुल शिफा होगी। शिफा बताते हैं वैसे बुजुर्ग, मैंने सुना है, मगर मैंने हदीस इस तरह की नहीं पढ़ी थी। अच्छा, तो अगर कोई औरत नाराज़ हो के अपना बिस्तर अलग कर ले? इनका सवाल यह है अगर कोई औरत नाराज़ होकर अपने शौहर से बिस्तर अलग कर ले तो गुनाहगार होगी। भाई ये हक़ तो अल्लाह ने मर्द को दिया कुरान में कि अगर आपकी औरत बदमिजाज है और आपका कहना नहीं मानती तो आप उससे पहले बोलचाल छोड़ दो, फिर उसके बाद बिस्तर अलग करो। सूरह निसा की आयतें हैं। उसके बाद भी ना माने तो हल्की फुल्की मार दो, उसके बाद भी ना माने तो फिर एक मर्द में से, एक औरत में से मुखलिस आदमी बैठे और उनमें सुलह कुलाने की कोशिश करे। अगर फिर भी सुलह ना हो तो फिर तलाक एक रास्ता है, सेपरेशन इख्तियार कर ले, अल्लाह दोनों के लिए रास्ते खोल देगा। लेकिन ये मर्द को हुक्म है। औरत के बारे में तो हदीस ये है कि अगर अपने मर्द को नाराज़ करके औरत सो जाती है तो सारी रात फरिश्ते मलामत करते हैं उसके ऊपर, अगर उसकी बात जायज़ नहीं है। और अगर उसकी कोई तकलीफ़ है, कोई बात जायज़ है, उसका मर्द जालिम है तो फिर मर्द पकड़ में आएगा। अल्लाह तो इंसाफ वाला है, दोनों तरफ से हिसाब किताब होना है। क्या कुरान में हर बीमारी यानी कैंसर वगैरह का इलाज है? इनका सवाल है क्या कुरान में हर बीमारी का इलाज है? भाई कुरान को शिफा कहा अल्लाह ने कुरान में ही, और सूरह फातिहा को भी आयत शिफा कहा, तो इलाज तो है। अगर आप पुख्ता यकीन के साथ दम करें लोगों को या पानी पिलाएं उन्हें तो बिल्कुल शिफा मिलती है। लेकिन आप डॉक्टरी इलाज ना छोड़ें, मेरे नज़दीक दोनों काम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काटा तो हुज़ूर ने नमक का पानी मंगाया और उससे उस हिस्से को धोया और सूरह फातिहा पढ़ते रहे। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो जो है सुन्नत है। इसी तरह एक बार एक साहबा का जो वफद था वो आ रहा था तो जंगल से गुजरा तो एक लड़की भागी हुई आई, उस जो कबीला था उसके सरदार को सांप ने काट लिया। तो एक साहबी ने जाके सूरह फातिहा का दम किया, वो ठीक हो गया। उसने बकरियों का रेवड़ दिया, बल्कि वो पूरा वाक़या है। तो बिल्कुल साबित है ये बात। तो अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, शिफा है। लेकिन बात वही है कि हमारे अपने अक़ीदे, अपने ईमान, अपने यकीन के ऊपर भी जो है वो ज़बान भी तो चाहिए ना सहाबा इकराम वाली। अब हमारी झूठी ज़बान से सच्चा कलाम हम पढ़ के और फिर खुदा न खास्ता किसी सांप के कांटे पे दम कर दें और हों हम ज़ानी और शराबी और झूठे मक्कार, जैसे आजकल के लोग हैं। जिस तरह के हालात में देख रहा हूँ ताबीर गंडे वालों के, तमाम बुरे काम कर रहे हैं और उठा के दम भी कर रहे हैं लोगों को। तो कहाँ से शिफा मिल जाएगी? झूठी ज़बान से अल्लाह का सच्चा कलाम काम नहीं करेगा। बस दो टू जुमला ये है। बाहर के मुल्कों में जॉब करते हुए पर्दे को कैसे औरत मेंटेन करे? इनका सवाल यह बाहर के मुल्कों में जॉब करते हुए औरत कैसे पर्दे को मेंटेन करे। भाई मेंटेन तो करना ही चाहिए। औरत को तो बेवजह घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं गैर मुल्कों में, वहाँ दोनों औरत मर्द को जॉब करनी पड़ती है, तब उनके घर चलते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो बिल्कुल जितना भी ज़्यादा अपने आप को कवर कर सके, मान लो वहाँ बुर्का और लगता है तो कम से कम हिजाब है या अबाया है या मोटा कोट है जैसे सर्दियों के ज़माने होते हैं, तो उसमें अपने आप को कवर करके निकले। जितना भी ज़्यादा उस ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा अल्लाह बोझ नहीं डालता। हालात भी अल्लाह को पता है, माहौल भी पता है, उस मुल्क की भी जो आज़ादी है उसके हिसाब से भी जितना ज़्यादा करेगी इंशाअल्लाह उसी के हिसाब से वो बच जाएगी। अच्छा, आज के दिनों में औरत स्पोर्ट्स शूज़ पहन सकती है?
ان کا سوال یہ ہے عورت اسپورٹ شو پہن سکتی ہے حج کے دنوں میں؟ بالکل پہن سکتی ہے بھائی. عورت کو جو ہے وہ پیر ڈھکنے کی اجازت ہے، تو اسپورٹ شو لیکن لیڈیز ہوں. حضور نے جو فرمایا نا کہ مرد کی مشابہت نہ اختیار کرے، اگر کوئی مردانہ جوتے ہوں وہ نہ پہنے. اب تو عورتوں کے بھی اسپورٹ شو آ رہا ہے تو وہ لے، بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جنازہ لے جاتے ہو کیا پیچھے کلمہ شہادت پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے جنازہ لے جاتے ہوئے کیا کلمہ شہادت پڑھنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی میں نے تو کہیں پڑھا نہیں بھائی، میرے خیال میں تو یہ بدعت ہے بالکل. بلکہ استغفار پڑھے اور چیزیں پڑھتا رہے اور دعائیں کچھ حضور نے تلقین فرمائی، اور سب سے بڑھیا چیز تو وہ یہ استغفار پڑھے اور اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا رہے جو مطلب فوت ہوا بندہ. درود شریف میں آل محمد سے کیا مراد ہے؟ ان کا سوال یہ درود شریف میں آل محمد سے کیا مراد ہے؟ حضور کی آل، اور حضور کی آل جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلیے، حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، اور خود حضور جب ایک چادر میں لے کے کہا کہ ہم 5 تن ہیں، تو وہ جو ان سے پھر جو اولاد چلی ہے جو آج اہل بیت کہلاتے ہیں وہ حضور کی اولاد ہی ہیں. اچھا ہم درود پڑھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہوں گی؟ ان کا سوال یہ ہے جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں جو ہم آل پہ درود بھیجتے ہیں اس میں کیا حضور کی بیوی؟ بالکل بھائی، اہل بیت میں بیوییں شامل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو حضرت سارہ تھی، ان کا جب ذکر قرآن میں آتا ہے تو انہیں اللہ نے اہل بیت ہی کہا، تو اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیوی اہل بیت میں شامل ہیں. کیا شوہر بیوی مرنے پر نامحرم ہو جاتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو کیا نامحرم ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے. اتنی عظیم ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسل ان کی بیوی نے دلوایا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بہت لاڈ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ عائشہ اگر میں فوت ہو گیا تیری زندگی میں تو کیا کرے گی؟ کہ حضور میں آپ کو کفناؤں گی، دفناؤں گی، خوشبو لگاؤں گی، غسل دوں گی. تو اسی طرح حضور نے جو حضرت عائشہ نے پلٹ کے حضور سے ہی پوچھا کہ حضور اگر میں فوت ہو گئی تو حضور نے بھی یہی جواب دیا. تو یہ تو بات ثابت ہو گئی، جو ساری عمر کا رشتہ ہے وہ کیسے ٹوٹ جائے گا اس طرح سے. اور ایک عورت یا مرد اپنے زوج کے جسم کو جس طرح سمجھ سکتی ہے، جس طرح غسل دلا سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں دلا سکتا. شوہر اگر حیض میں ہم بستری کرے تو بیوی کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر اگر حیض میں ہم بستری کرے تو بیوی کیا کرے؟ بالکل اسے منع کرے، شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، میرے نزدیک ناجائز بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار اسی طرح سے ایک عورت پہنچی کہ حضور میں خون تو مجھے آنا بند ہو گیا لیکن ابھی میں غسل نہیں کر پائی تھی اور میرے شوہر نے ہم بستری کر لی. تو حضور نے کہا بھائی یہ تو اس نے ٹھیک نہیں کیا، گناہ کا کام ہے، اسے کفارہ دینا چاہیے 1/2 درہم، اور 1/2 درہم 2 گرام سونا تھا اس وقت، اور وہ مطلب خون بند ہو گیا تھا. ابھی غسل، قرآن یہ کہتا ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لیں، پاک نہ ہو جائیں. تو اس لیے بالکل بہت احتیاط کرنی چاہیے. میڈیکلی بھی بہت بڑا جو ہے یہ بیماری کا معاملہ ہو سکتا ہے اس میں، اور قرآن نے تو حکم دیا باقاعدہ کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ حیض کی حالت میں. تو میرے نزدیک تو بڑے گناہوں میں ہیں. ہاں، اور بہت پورا جسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حیض کے دنوں میں جب میں ہوتی تھی تو کپڑا جسم پہ ڈال کے باقی جسم جو ہے جو مطلب انٹر کورس کی جگہیں ہیں انہیں اگر آپ ڈھک لیں اور اس کے بعد پورا جسم جو ہے لطف اندوز ہوں، اس سے بالکل اجازت ہے اسلام میں. تو میری اس بچی یا جو بھی میری بہن یہ سوال کر رہی تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے اور بیماری سے ہی بچائے، اس کی آخرت بھی بچائے، اور کسی اور طریقے سے اسے ڈسچارج کرا دے. پورا جسم عورت کا لطف اندوز ہونے کے لیے ہے، مرد کے لیے. حالانکہ یہ شرم والے سوال ہیں، مگر اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو بچوں تک یہ باتیں پہنچیں ہی کیسے؟ کیونکہ جو شرم کے چکر میں لوگ جو ہیں اس طرح کے جواب نہیں دیتے. میرے نزدیک تو انہیں جواب دینے چاہیے ہمارے عالم دین کو اس طرح کے. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے میرا، آپ نے تو حدیث سے بتائی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن معاشرے میں یہ بات پھر کہاں سے آئی؟ جیسے کسی مرد کا انتقال ہوا تو اس کی عورت کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے، اب تو کچھ ذہن کھلنے لگے لوگوں کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اس سے، اب تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی.
اور پھر اسی طریقے سے عورتوں میں عورت رہتی ہے جو میت ہوتی ہے, اس کے شوہر کو جانے بھی نہیں دیا جاتا, اس کا چہرہ بھی نہیں نصیب ہوتا کہ تمہارا اپنا نکاح ٹوٹ گیا, اس سے اس کا انتخاب ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آئیں کہ فوت ہوتی ایک دم نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی یہ لوگوں نے اپنا آپ اڑا دی, اور میں تو آپ کو شریعت بتانے بیٹھا, قرآن یا حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے. لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ہی اڑا دیں. اللہ رسول کا دین یہ نہیں ہے. اللہ رسول کا دین وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا, جو یا تو قرآن کی کوئی آیت ہو, کوئی نص ہو, اور یا پھر نبی کی کوئی حدیث پاک ہو. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو معاشرے میں پتہ نہیں, ایک جنگل ہے ان چیزوں کا, تو ایک پورا کا پورا مطلب کتابیں لکھی جائیں ان پہ تو کم پڑے جائیں گی. قرآن میں سورہ بقرہ 143 آیت میں میانہ روی کا حکم دیا ہے, تو کیا اچھا کھانا رہنا پہننا منع ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے, قرآن میں سورہ بقرہ آیت 143 میں جو ہے میانہ روی کا حکم دیا ہے, تو کیا اچھا کھانا پہننا رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ نہیں بھائی, آپ اس آیت کو سمجھے ہی نہیں. پھر ایک تو وہ حکم نہیں ہے, اطلاع ہے کہ امت وسط کہا کہ تمہیں امت وسط بنا کے بھیجا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ بیچ کا راستہ اختیار کیا کرتے تھے. بلکہ حضور نے تو بیچ کا راستہ بھی نہیں اختیار کیا, بالکل ہی مطلب غربت کی زندگی جی, فاقے کیے, پیبند والے کپڑے پہنے, ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے. تو حضور تو کیونکہ اسوہ تھے نا, ایک رکشہ والے کے لیے, ایک مزدور کے لیے بھی, اور بڑی بڑھیا یمن کی چادر ایک صحابی لے کے آئے, پتہ نہیں آج کے حساب سے کئی لاکھ روپے کی, تو وہ بھی حضور نے زیب تن کی, پھر اتار کے انہیں دے دی. تو حضور نے دونوں طرح کے معاملے کیے. تو اس لیے میانہ روی اختیار کرنا نبی کی سنت تو ہے, لیکن حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو حضور کسی بھی قیمت پہ حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنا مال نہ کمانے دیتے کہ ان کی جو جب وراثت بٹی ہے تو کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا. تو اس لیے کمائیں بھی, اچھا کھانا پہننا سب کچھ کریں. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور مجھے اچھا پہننے, اچھا کھانے, اچھا خوشبو وغیرہ کا شوق ہے, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے کہا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے, تو جمال ہے, اور اللہ جمیل ہے, اسے جمال پسند ہے. اگر تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا تو بالکل یہ تجھے جمال کی اجازت ہے. تو اس لیے اگر کوئی اچھا نفاست پسند ہے, اسے خوشبو, اچھے کپڑے, سفید کپڑے پسند ہوں, اچھی گاڑی پسند ہو, اچھا گھر پسند ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس وہی ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. کیا مسجد میں کال ریسیو کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال ہے کیا مسجد میں کال ریسیو کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی بہت مجبوری ہے, مان لو کوئی ڈیتھ کی خبر ہے, یا خدا نہ خواستہ کسی بچے کی آپ کی گھر پہ طبیعت خراب ہو گئی, تو بالکل آپ جا کے وضو خانے میں کال ریسیو کریں. یہ نہیں کہ آپ مسجد کا تقدس ہی خراب کر دیں اور وہیں صف میں بیٹھے کال سن رہے ہیں, گھنٹیاں بج رہی. میرے نزدیک تو موبائل لے جانا ہی حرام ہے مسجد میں. ایسے میوزک بجتے ہیں نماز کا, تو انہوں نے بالکل ہی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کوئی منع کرنے والا نہیں. کبھی میں نے کسی امام کو نہیں سنا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی موبائل باہر پھینک کیا ہو جائے. بالکل میرے نزدیک تو ناجائز ہے. جب تک سائلنٹ پہ آپ موبائل نہ کریں, مسجد میں گھسنا بھی نہیں آپ کو چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر کا تقدس. میں نے تو یہاں تک پڑھا بزرگوں کا کہ جب مسجد کے پاس سے بھی گزرتے تھے جوتا اتار لیا کرتے تھے, اور مسجد کا جو بھی دائرہ ہوتا تھا نا, اس میں تھوکتے بھی نہیں تھے لوگ, کھانستے بھی نہیں تھے, اتنا احترام کرتے تھے. اب تو رہا ہی نہیں, اب تو وہیں بلغم آپ دیکھو وضو خانے میں. ہاں ڈال دی میں نے, نکلا ہی نہیں ایسے, بتائیے آپ, مطلب گھر سے وضو بنانے کا حکم ہے, اور یہ مسجد میں کس طرح سے حالات کرتے ہیں. یہی حال موبائلوں کا ہو گیا. میں نے دیکھا اکثر صفوں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو. اگر بھائی کوئی آپ کا بہت ضروری معاملہ ہے تو آپ سے بڑھیا تو کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ جو ہے ناجائز طور پہ کالیں ریسیو کر رہے ہیں, بجنسی باتیں کر رہے ہیں, دنیاوی کوئی بات کر رہے ہیں, یا آپ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, یا کوئی کسی نوٹیفیکیشن دیکھ رہا ہے کسی فلمی ڈرامے کا یا کہیں کا, تو آپ پکڑے جاؤ گے اللہ کے یہاں. اللہ سے تو سب, اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو حقدار کا حق نہ دے نمازیں پڑھتا ہو, اس کا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے جو حقدار کا حق نہ دے نمازیں پڑھتا ہو, اس کا کیا؟ کوئی نماز قبول نہیں ہوگی بھائی. آپ یقین کرو, جو اپنی بہنوں کا حق, اپنے بھائیوں کا حق, یا اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کی حق تلفی کر رہے ہیں نا, انہی سے ہی بدلہ لیا جائے گا. یہ تو حدیث ہے کہ انہیں پیش کیا جائے گا ایک دوسرے کے سامنے, اور یہ بہت نیکی ہے, بہت نمازیں, بہت روزے لے کے وہاں پہنچے گا. اور جب یہ کھڑا ہوگا نا کہ میرا اس نے حق مارا, تو اللہ کہے گا بھائی اس کی نیکی اسے دلوا دو, اور نیکی ختم ہو جائیں گی. مطلب پہاڑوں کی برابر نیکی ختم ہو جائیں گی.
پھر بھی اس کے حق باقی رہیں گے تو کہا جائے گا اس کے گناہ اس پہ ڈالو. اور اتنی نیکی لے جانے کے بعد اسے دو طرف آپ نے سنی ہوگی شاید یہ حدیث, تو آپ سب کوئی کام نہیں آئیں گی اگر آپ حق تلفی کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. کیا مرشد یا پیر رکھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مبشر یا پیر رکھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو اس ٹائم قرآن میں جو بیعت کی بات آتی ہے یا اس کے بعد جو صحابہ اکرام بیعت لیتے تھے وہ تو کلیئر کٹ بات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی بیعت رضوان, وہ تو جان کی بیعت تھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے گئے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت, تو صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 1500 صحابہ کے قریب تھے کہ ہم جان دے دیں گے عثمان کو چھڑانے کے لیے, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. حضور جو اور صحابہ سے آنے والے وفد تھے, حضور کے پاس آنے والی عورتیں تھیں, ان سے جو بیعت لیتے تھے وہ شریعت پہ عمل کرنے کی بیعت لیتے تھے. اس کے بعد جتنے بھی بزرگ گزرے بیچ میں شرک بدعت اور کفر شروع ہو گئے, انہوں نے بھی اس سے بچانے کے لیے خانقاہیں قائم کی, لوگوں کی تربیت کی, وہاں تک بھی ٹھیک تھا. آج کی جو بیعت ہے وہ تو صرف شاگرد بڑھانے والی بیعت ہے اور نام کرنے والی کہ میرے 1010 شاگردوں کو اپنے پیر کا پتہ, نہ پیر کو اپنے شاگردوں کا پتہ, نہ کوئی اصلاح نہ کچھ, نہ پیر نماز پڑھ رہا اور نہ شاگرد نماز پڑھ رہے, بنے بیٹھے وہاں پہ مزاروں پہ جو ہے اور شرک کرا رہے لوگوں سے. ایسے کوئی پیروں کی کہاں, اسلام میں کوئی ذات نہیں اس طرح کی بھائی, بالکل. ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں, اچھا جو ماحول ہے اسے اختیار کریں. نبی نے فرمایا کہ اگر تو خوشبو کی دکان میں بیٹھے گا, خوشبو نہیں بھی خریدے گا, پھر بھی تیرے بدن سے خوشبو آئی. تو آپ اس حدیث پہ چلیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. لیکن بیعت ہونے کے لیے ایک ہستی ہے جو مدینے میں آرام فرما ہے, آپ ان سے بیعت لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ میں کئی بار بتا چکا. سر سید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ان کا سوال ہے سر سید کے بارے میں میرا کیا خیال ہے. بہت مفکر آدمی تھے اور بہت ہی بڑا کام کر کے گئے, مگر جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا میرے نزدیک وہ منکر حدیث تھے. جس طرح کی باتیں وہ کر گئے نا معراج کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثوں کے بارے میں نا, وہ انکار کرتے تھے حدیثوں کا. میرے نزدیک تو وہ گمراہی میں مبتلا تھے. دنیا بھی انہیں کتنی عزت ملے, کتنے لوگ مانے, جن کی روٹی ہے, جن کے گھر اللہ نے ان کی وجہ سے چلائے, وہ الگ بات ہے. انہیں کتنی توقیر کریں, کتنے ان کے دن منائیں لوگ, لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو تمام دنیا کی محنت رائے گاہ ہے, اگر آپ کے لیے فیصلہ اللہ کے ہاں وہ نہ ہوا جو جس کا مقصد لے کے ہم دنیا میں آئے, تو تمام محنتیں رائے گاہ گئی. تھک گئے. دعا کرا